بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب دوستوں کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ تو سب سے پہلے تمام حضرات کو رمضان المبارک کی جو آمد ہے وہ بہت مبارک ہو، اور کوشش کریں کہ اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور یہ مہمان ہے، اور ہمیں اس کی مہمان نوازی خوب کرنی چاہیے۔ روزہ رکھ کر، اللہ کی عبادت کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ کر، صدقہ دے کر، اس طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ کیونکہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ایک ڈبیٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ تراویح 20 ہیں یا 8۔ میں چند سوالات کرنا چاہوں گا ان وہابیوں سے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، جب وہ اپلوڈ ہوگی تو وہ انٹرنیٹ پر بہت سے لوگوں تک پہنچے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس کا جواب دیں، اگر وہابی جو علماء اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر سمجھتے ہیں سعودی عرب میں بھی، تو وہ بھی اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ ساری امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویح 8 رکعت نہیں ہے۔ ہاں، اکثر مسلمان 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور بعض مسلمان 40۔ البتہ غیر مقلد وہابی وہ فرقہ ہے جسے نماز گراں ہے، محض نفس پر بوجھ سمجھ کر تراویح صرف 8 رکعت پڑھ کر سو رہتے ہیں اور کچھ روایتوں کا بہانہ بناتے ہیں۔ تمام دنیا کے وہابیوں سے حسب ذیل سوالات ہیں، سارے وہابی مل کر ان کا جواب ضرور دیں۔ حضرت عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم نے 20 رکعت کا حکم کیوں دیا؟ کیا اس سنت کی انہیں خبر نہ تھی؟ آج تقریباً 1400 برس بعد تم کو پتہ چلا۔ نمبر 2، اگر نعوذ باللہ خلفائے راشدین نے بدعت سیئہ کا حکم دیا تھا تو تمام صحابہ نے بے چون و چرا قبول کیوں کر لیا؟ ان میں کوئی بھی حق گو اور متبع سنت نہ تھا۔ آج اتنے عرصہ کے بعد تم ہی حق گو پیدا ہوئے ہو اور متبع سنت بھی۔ 3، اگر تمام صحابہ بھی خاموش رہے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک سنت رسول کے خلاف بدعت سیئہ کا رواج دیکھا تو وہ کیوں خاموش رہیں؟ ان پر تبلیغ حق فرض تھی یا نہیں؟ جیسے آج تم 8 رکعت تراویح کے لیے ایڑی چوڑی کا زبانی و قلمی بدنی و مالی زور لگا رہے ہو، انہوں نے یہ کیوں نہ کیا؟ پھر تو ام المومنین سے تم افضل ہوئے۔ نمبر 4، وہ تمام خلفائے راشدین اور سارے صحابہ بلکہ خود حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم 20 رکعت تراویح پڑھ کر، پڑھوا کر یا جاری ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہ کر ہدایت پر تھے یا نعوذ باللہ گمراہ؟ اگر آج حنفی 20 رکعت تراویح پڑھنے کی بنا پر گمراہ و بدعتی ہیں تو ان حضرات پر تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ اس کا جواب ضرور دینا۔ نمبر 5، اگر 20 رکعت تراویح بدعت سیئہ ہے اور 8 رکعت تراویح سنت، اور تم بہادروں نے 1400 برس بعد یہ سنت جاری کی، تو بتاؤ حرمین طیبین کہ تمام مسلمان بدعتی اور گمراہ ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور اگر ہیں تو تم آج نجدی وہابیوں کو اس کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے فتوے صرف ہندو پاکستان میں فساد پھیلانے کے لیے ہی ہیں اور اس کے علاوہ اور ان کا کوئی کام نہیں۔ نمبر 6، حضرات ائمہ مجتہدین اور ان کے سارے متبعین، جن میں لاکھوں اولیاء، علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین داخل ہیں، جو سب 20 تراویح پڑھتے تھے، وہ سب بدعتی اور گمراہ تھے یا نہیں؟ 7، اگر سارے یہ حضرات گمراہ تھے اور ہدایت پر تمہاری مٹھی بھر جماعت ہے تو ان گمراہوں کی کتابوں سے حدیث لینا، حدیث پڑھنا جائز ہے یا حرام؟ اور ان کی روایت حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ جب بد عمل کی روایت صحیح نہیں تو بد عقیدہ کی روایت صحیح کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ اب آخری پوائنٹ وہ میرا یوں ہے، تمام دنیا کے مسلمان جو 20 تراویح پڑھتے ہیں تمہارے نزدیک گمراہ اور بدعتی ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟
اتبعوا السواد العظم، یعنی کہ مسلمانوں کے بڑے گروہ کی اتباع کرو۔ اور قرآن کریم نے عامت المسلمین کو خیر امت اور شہداء علی الناس کیوں فرمایا؟ امید ہے کہ حضرات وہابیہ نجد تک کے تمام علماء مل کر ان سوالات کے جواب ضرور دیں گے، میں منتظر ہوں۔ اور آخر پہ میرا جو مطالبہ ہے تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میں ساری دنیا کے وہابیوں نجدیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک صحیح مرفوع حدیث مسلم، بخاری یا کم از کم صحیح ستہ کی ایسی پیش کریں جس میں صراحتاً مذکور ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے یا اس کا حکم فرماتے تھے، مگر تراویح کا لفظ ہو یا صحابہ کرام نے 8 تراویح دائمی طور پر قائم فرمائی، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ قیامت تک نہ دکھا سکو گے، صرف ضد پر ہو۔ رب تعالیٰ توفیق بخشے، آمین۔ 20 رکعت تراویح کا ثبوت الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل شریف، صحابہ کرام کے فرمان و عمل، ائمۃ المسلمین کے طریقہ شرعی اور عقل سے ہو، والحمدللہ رب العالمین۔